صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ 29 حروف جو حروف تہجی کہلاتے ہیں، الف سے یا تک، ان کی مشق اور بالخصوص چونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے۔ جب تک ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے، حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ صفت کہتے ہیں خوبیوں کو، یعنی ہر حرف کی اپنی اپنی خوبی ہے۔ مثال کے طور پہ فا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا، یہ اس کی خوبی ہے۔ سین کو سختی کے ساتھ سیٹی کی آواز میں ادا کرنا، یہ اس کی خوبی ہے۔ اسی طرح حروف مستعلیہ کو جو پر پڑھنا ہے، ان کا موٹا پڑھنا ان کی خوبی ہے، اور بقیہ حروف کو باریک پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے۔ تو ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج، اور اصلی مخرج سے جب ہی ادا کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے کہ اس کی بار بار تکرار کی جائے، مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے کہ اس کا مخرج کیا ہے، اور اس مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر مخرج سے ہٹ کر کسی حرف کو ادا کریں گے تو حرف ادا نہیں ہوگا، یا ناقص ادا ہوگا، یا سرے سے ادا ہی نہیں ہوگا۔ اگر طا کو باریک پڑھیں گے تو تا بن جائے گی، اگر تا کو پر کر دیں گے تو بن جائے گی۔ اس طرح معنی و مفہوم میں رد و بدل پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید یہی ہے کہ اس کو ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے جس جگہ سے ادا ہوتا ہے اس جگہ سے ادا کیا جائے، اور تمام خوبیوں کے ساتھ یعنی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تو انشاءاللہ دہرائی کا سلسلہ کرتے ہوئے تختی نمبر 1 سے لیتے ہیں تاکہ دہرائی اور مزید مشق میں مضبوطی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد۔ حروف مستعلیہ جو 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور ان کو موٹا پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہ کیا جائے۔ ہوتا یہ کہ جب بھی ان کو ادا کیا جاتا ہے تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو موٹا کرنے کے لیے ہونٹوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہونٹوں کو گول کیے بغیر جو ہے ان حروف کو پر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ صاد، ضاد، طا، ظا، طا، ظا۔ جیسے طا کو ادا کرتے ہوئے یا ظا کو ادا کرتے ہوئے
اس کو موٹا کرتے ہوئے ہونٹوں کو جب گول کرتے ہیں تو توا اور زوا، یعنی اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے واو کا، توا زوا، یعنی ہونٹ گول کریں گے تو اس طرح یہ ادا ہوگا، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ بغیر ہونٹ گول کیے ان کو ادا کیا جائے اور پر اور موٹا ادا کیا جائے۔ تو عین 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 جو ہے یہ درمیان حلق سے ادا ہوتی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے۔ عین اور حمزہ میں فرق کرنے کا ہوتا ہے، کیونکہ حمزہ ابتدائے حلق سے ادا ہوتا ہے، ان کا مخرج بھی الگ ہے، اور عین جو ہے یہ وسط حلق یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے۔ عین غین 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 بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے یا مشق نہ ہونے کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آواز یوں تبدیل ہو جاتی ہے، غائن کو گائن پڑھا جاتا ہے، گائن، اور گاف جو ہے یہ اردو کا حرف ہے اور غائن جو ہے یہ عربی کا ہے۔ اگر اس کو گائن پڑھیں گے تو حرف جو ہے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، لہذا صحیح طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غائن، اس کو گائن نہ پڑھا جائے، غائن فا فا، اوپر کے دونوں دانت جو سامنے کے اوپر کے دو دانت ہیں، ان کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے، اس سے فا ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے، اس کا صحیح مخرج یہی ہے، اور اس سے ادا کریں گے تو صحیح ادا ہوگا، اور اگر اس طرح ادا نہیں کریں گے، دونوں ہونٹوں کو ملا دیں گے تو فا پھا بن جائے گا، جو کہ غلط طریقہ ہے اور حرف صحیح ادا نہیں ہوگا۔ تو اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ، فا فا قاف، دو نقطے والا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور آگے جو دوسرا کاف ہے ڈنڈی والا اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں دونوں میں فرق کرنا ہے، دو نقطے والے قاف کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے، اور جو ڈنڈی والا کاف ہے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ قاف، یہ دو نقطے والے قاف کی آواز ہے، قاف کاف لام میم، میم اور نون اور دیگر جیسے جیم ہو گئی، سین اور شین، وہ حروف جو کہ کسرہ کے ساتھ مد کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، جیسے سین، شین یا لا، میم، نون، یہ وہ حروف ہیں کہ ان کو ادا کرنے کے بعد جو اس میں مد پیدا ہوتی ہے، یعنی ادا ہونے کے بعد جو مد کی آواز ہوتی ہے، جو کھینچا جاتا ہے، مد کا معنی دراز کرنا، کھینچنا، جیسے لام، تو احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اس کی آواز ناک کی طرف لوٹتی ہے، اور جو کہ ناک کی طرف لوٹنے کی حاجت نہیں ہے، اس کی مد کی آواز جو ہے وہ منہ سے ادا کرنی ہے، ناک سے ادا نہیں کرنی، یعنی اس کو لام یا جیم، شین، نون، میم اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ اس کی آواز منہ سے ادا ہو، لام میم نون اور میم، نون میں پیش ہے اور اس میں مد کی جاتی ہے، لہذا ادا کرتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو کامل گول کر کے ادا کریں گے تو یہ حرف صحیح ادا ہوگا۔ اسی طرح میم ادا کرتے ہوئے اس کے نیچے کسرہ ہے یعنی زیر ہے، زیر کو ادا کرتے ہوئے آواز کو مکمل طور پہ گھرا کر ادا کریں گے، یعنی معروف طریقے سے ادا کریں گے۔ میم نون واو ہا حمزہ یا،
یہ حروف مفردات جو الگ الگ لکھے گئے تھے 29 حروف، ان کی مشق تھی. اب حروف مرکبات الف لام الف لام الف. یہ جو الف ہے، الف اس کی ادائیگی اسی طرح ہوگی جو آواز آپ کو سنائی دے گی. الف اس کو الف یا الف یا الف اس طرح ادا نہیں کریں گے، بلکہ لام الف با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف. ثا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو، کیونکہ ثا اور سین میں فرق کرنا ہے. اگر اس میں سیٹی کی آواز پیدا ہو گئی تو ثا سین بن جائے گا اور حروف میں فرق نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے جو ہے ناقص ادا ہوگا، حرف صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اس میں نرمی سے اس کو ادا کر دیں. اور اس کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے، اس کا اندرونی کنارہ، یہ اس کا مخرج ہے. ثا ذال وا، یہ تین حروف جو ادا ہوتے ہیں ان کا مخرج ہے سرا زبان. زبان کا یہ سامنے والا سرا، یہ سرا زبان کہلاتا ہے. اور اوپر کے جو دو دانت ہیں سامنے والے دو دانت، ان کے اندرونی کنارے سے یہ سرا زبان جب ہلکے سے لگے گا، جب دبائیں گے تو پھر سرا نہیں بلکہ نوک زبان بن جائے گی، اور اس طرح یہ حرف صحیح ادا نہیں ہوگی، اس میں تکلف پیدا ہوگی. کیونکہ قرآن پاک کو بغیر تکلف کے اور لطافت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. لہذا ادا کرتے ہوئے سرا زبان یعنی ان تین حروف میں ذا ذال وا جو کہ نرمی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں، ان میں سختی نہیں ہوتی، سیٹی کی آواز نہیں ہوتی، اور ان کا مخرج ہے سرا زبان اوپر کے دو دانتوں کا اندرونی کنارہ. ثا الف ثا الف ثا الف شین الف شین الف سین الف فا الف قاف الف جیم الف جیم الف. بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیم کو زا کی آواز دی جاتی ہے، جیسے جنہ زنات تزری اس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی جیم کو زا کی آواز میں لوٹایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کا مخرج یا معلوم نہیں ہوتا یا پھر اس کی مشق نہیں ہوتی کہ اس کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے. یہ تین حروف ہیں جیم شین یا، ان تین حرفوں کا ایک ہی مخرج ہے اور وہ ہے بیچ زبان بیچ تالو، یعنی زبان کا بیچ اوپر کا جو تالو ہے اس کا درمیان، اس سے جیم شین یا یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. جیم الف خا الف حا الف حا الف عین الف. حا اور عین کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی درمیان حلق سے ادا ہوتے ہیں، حلق کے درمیانی حصے سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں. حا الف حا الف عین الف غین الف صاد الف. صاد کو پر بھی پڑھنا ہے اور صاد کو سختی کے ساتھ یعنی سیٹی کی آواز پیدا ہو اس طرح ادا کرنا ہے.
زا سین صاد، یہ تین حروف ایسے ہیں جن کو سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. سختی سے مراد ہے کہ ان میں سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. زا سین صاد، ان کا مخرج بھی سماعت فرما دیجیے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے، زبان کی نوک دونوں دانت یعنی اوپر کے اور نیچے کے سامنے والے دو دانت، دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے زبان کی نوک جب لگے گی تو یہ زا سین صاد، یہ تین حروف ادا ہوں گے. تو صاد کو ادا کرتے ہوئے اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، بغیر ہونٹ گول کیے اس کو ادا کرنا ہے، اور سختی کے ساتھ یعنی سیٹی کی آواز اس میں پیدا ہو اس طرح ادا کرنا ہے. صاد الف ضاد الف ضاد الف. ضاد کو ادا کرتے ہوئے زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑھوں کی جڑوں سے جب لگے گی تو یہ ضاد ادا ہوگا. یعنی الٹی جانب ادا کرنا یہ زیادہ آسان ہے، لہذا اوپر کی داڑھیں اور زبان کی کروٹ یہ اس کا مخرج ہے. ضاد الف تو الف وا الف وا الف. نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور اس کو پر پڑھتے ہیں، ہونٹ بھی گول نہ ہو، نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس میں سختی پیدا نہ ہو. وا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف ثا کاف فا توبہ توبہ سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عين لام غين لام كاف لام كاف نون طا نون ظا نون. ظا کو نرمی کے ساتھ اور پر پڑھتے ہیں، اس میں ظا نہیں پڑھیں گے بلکہ وا وا نون جیم دال خا دال حا دال عين دال غين
دال خا ذال. خا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں سے، ہون بھی گول نہ ہو، اور اس کو خا کو کھا نہیں پڑھیں گے، خا کو کھا نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس کا مخرج جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے، یعنی ادنائے